حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، حضور کیا بات ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعائیں ادھوری رہ جاتی ہیں، آپ دعا کرتے ہیں تو فوراً قبول ہو جاتی ہیں، بات کیا ہے؟ کیا بات ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم نے 10 خصلتوں سے اپنے دل کو مردہ کر دیا ہے۔ 10 چیزوں سے تم نے ایسی عادتیں تم نے بنائی کہ جس سے تم نے اپنے دل کو مردہ کر دیا ہے۔ دل مردہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا حال باقی بچ جاتا ہے؟ دل کی موت کس سے ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں 2 چیزیں، ایک ایمان و عقیدے کی خرابی سے دل مردہ ہو جاتا ہے، دوسری وہ اخلاق جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنتیں ہیں اس سے انسان دور ہو جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے تو دل مردہ ہو جاتا ہے، برائی کی طرف بڑھنے لگتا ہے تو دل مردہ ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی برائی ایمان و عقیدے کی خرابی ہے، ایمان و عقیدہ سلامت رہنا ہے، ایمان و عقیدے کی مضبوطی صحیح ہونی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اہل سنت و جماعت، جو آج ہم عرف میں اسے مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتے ہیں، یہ سچا مذہب اللہ تعالیٰ نے ہماری سمجھ کے موافق، ہمارے سمجھ میں آنے والے راستے سے ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ ہمیں پریشانی دشواری نہیں ہے، علماء کرام لمحہ بلمحہ ہمارے نظروں میں، ہمارے فکروں میں ان چیزوں کو اجاگر کر رہے ہیں، عقائد کی اصلاح کر رہے ہیں۔ خدا و رسول کی شان میں کس قدر ہمیں باادب ہونا چاہیے، کس قدر بے ادبی سے انسان دین سے نکل جاتا ہے، ساری وضاحتیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں۔ ایمان و عقیدے کی سلامتی کے ساتھ آج ہمیں اپنے اخلاق کو بھی سنوارنے کی ضرورت ہے، وہ چیزیں جس سے ہمارا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم نے خدا کو پہچان لیا، یعنی ہمارا رب اللہ، ہمارا خالق اللہ، مگر اس کا حق تم ادا کر نہیں پا رہے۔ کیا ہے؟ خدا کا، عبادت کا جو حق خدا نے ہم پر رکھا ہے، جو ہم پر ذمہ اس نے رکھا ہے، جو عبادتیں ہم پر فرض کی ہیں، وہ ادا کرنے میں تم نے کوتاہی کرنا شروع کر دی۔ سب سے پہلا سبب۔ دوسرا، زبان سے تو تم بولنے والے ہو گئے کہ ہم رسول اللہ کی محبت کرنے والے ہیں، یہاں پر سوچنے کا وقت ہے۔ ہم زبان سے تو بولنے والے ہو گئے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، مگر رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑنے والے ہو گئے۔ یہ دوسرا سبب۔ آج ہم دیکھیں کیا یہ ہمارے اندر ہے یا نہیں؟ 2 لمحے کو سوچیں، کیا یہ ہمارے اندر ہے یا نہیں؟ بے شک یہ عمل ہمارے اندر ہے۔ کوئی بندہ کوئی ایک سنت کو عمل کر رہا ہے تو کوئی ایسا اس میں ضرور کمی ہوگی، مجھ میں بھی ضرور کمی ہوگی کہ کوئی سنت چھوٹ رہی ہو۔ بھولے سے چھوٹ جانا، غفلت سے چھوٹ جانا الگ بات ہے، جان بوجھ کر کے چھوڑنا یہ غلط بات ہے، جان بوجھ کر کے چھوڑ دینا یہ غلط بات ہے، وہی چیز ہے جو ہمارے دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو تم نے پایا مگر اس کا شکر تم نے نہیں ادا کیا۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ خدا نے 2 آنکھ کی سلامتی عطا فرمائی، دونوں ہاتھوں کی سلامتی عطا فرمائی، جان جسم کی سلامتی عطا فرمائی، اور گھر میں کسی کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلانے کا موقع نہیں عطا فرمایا، جھولی لے کر کے کسی کے دروازے پر کھڑے ہونے کا موقع نہیں عطا فرمایا، پھر بھی ہماری زبان سے کیا ہے؟ شکر نہیں، ناشکری ہی نکلتی۔ بھئی کیوں ہمارے لیے اتنی پریشانی؟ بھئی ہم ہی پریشان کیوں ہیں؟ ہم ہی پریشان کیوں؟ ہمارے لیے اتنی پریشانی، ہمارے لیے اتنی پریشانی۔ جو کچھ بھی ہمیں مل رہا ہوتا ہے وہ ہمیں کم ہی نظر آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حریصان لا یشبعان، حریص فی العلم و حریص فی الدنیا، فرمایا 2 حرص کرنے والے، حرص مطلب لالچ کرنے والے، خواہش رکھنے والے۔ ایک جو علم کی خواہش رکھتا ہے اس کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی ہے، اس کی جو حرص ہے، طمع ہے، وہ ختم نہیں ہوتی، وہ علم کے حصول میں آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور ایک وہ جو دنیا کی خواہش رکھنے والا ہے، جو دنیا کی طمع رکھنے والا ہے، وہ ہمیشہ دنیا کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور آج ہمارے پاس یہی وہ چیز ہے جو ہم دنیا کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آتے ہیں، آنے کے بعد عرض کرتے ہیں، حضور مجھے نصیحت فرمائیے، مجھے نصیحت فرمائیے، میں نصیحت سننا چاہتا ہوں آپ سے، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، زندگی کو میں سنوارنا چاہتا ہوں۔
آپ پوچھتے ہیں کیا تمہارے بیوی بچے سب ہیں گھر میں؟ فرماتے ہیں ہاں بیوی ہے بچے ہے سب ہے ہمارے پاس۔ آپ فرماتے ہیں فرض نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھتے ہوئے اتنا کرو کہ تم درود شریف رسول اللہ پر کثرت سے پڑھتے رہو۔ تو بولے کتنا پڑھوں، کتنی مرتبہ پڑھوں؟ بولے جتنا پڑھ سکو تمہارے لیے اتنا پڑھو۔ کچھ دن کے بعد وہ آتے ہیں، آ کر کے عرض کرتے ہیں حضور میں اپنے دل میں کچھ بے چینی سے محسوس کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں درود پڑھ رہے ہو؟ کہتے ہیں ہاں میں ضرور درود پڑھ رہا ہوں۔ کتنی مرتبہ پڑھ رہے ہو؟ بولے ہر روز 1000 مرتبہ میں درود پڑھ رہا ہوں۔ فرماتے اسی پر پابندی کرو۔ کچھ دن کے بعد جب آتے ہیں مسکراتے ہوئے، چہرہ کھلا کھلا لگ رہا ہے اور دل، جسم، بدن، دماغ ایسا لگتا ہے کہ جھوم رہا ہے، مسکراتے ہوئے آتے ہیں۔ شیخ انہیں دیکھ کر کے مسکراتے ہیں، فرماتے کیا تم نے دیکھ لیا ان کو؟ سبحان اللہ، کیا تم نے دیکھ لیا ان کو؟ یعنی رسول اللہ کا کیا تمہیں دیدار میسر آ گیا؟ وہ عرض کرتے حضور مجھے دیدار میسر آ گیا، مجھے ان کا دیدار نصیب ہو گیا ہے۔ فرماتے ہیں اب تمہارے دل کی کیا حالت ہے؟ فرماتے میرا دل مجھے ایسا لگتا ہے پاکیزہ ہو چکا ہے، نہ دنیا کی خواہش میرے دل میں باقی بچی ہے، نہ کسی اور برائی کی طرف میرا دل مائل ہوتا ہے، بس میرے دل میں بس ہمیشہ وہ چہرہ جو میں نے رسول اللہ کا دیکھا ہے وہی گھومتا رہتا ہے۔ فرماتے اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ مبارکہ کی تم ورد شروع کر دو۔ کچھ دن بعد آتے ہیں، آ کر کے عرض کرتے ہیں آنکھ سے آنسو جاری، حضور کیا بات ہے؟ کرتے ہیں کیا حال ہے تمہارا؟ جواب میں عرض کرتے ہیں خدا کے سوا کچھ مجھے سجھائی ہی نہیں دیتا، نہ دنیا ہے نہ دنیا کی رنگینی ہے، بس خدا کے ذکر میں ڈوبا رہنا یہی میرا شغل۔ عزیزان محترم، کیا ہم نے زندگی اتنی گزاری، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کیا ہم نے سوچا کہ کبھی ہمارے خواب میں بھی وہ آ جائے؟ 50 سال ہماری زندگی کسی کی ہے تو کسی کی 30، کسی کی 40، کسی کی 20، کسی کی 80۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے زندگی میں کتنی مرتبہ رسول اللہ کا دیدار کیا؟ ہم ہر روز یہی سوچتے ہیں کہ ہمیں مال اتنا مل جائے، ایسے ہو جائے، ویسے ہو جائے، ضرورتیں پوری ہو جائے، وہ پوری ہو جائے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہمیں وہ مل جائے، کبھی سوچا کہ ہم نے یہ مل جائے، مگر کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ کاش کہ میری آنکھیں رسول اللہ کے دیدار سے منور ہو جائیں، کاش کہ رسول اللہ مجھ پر کرم فرما دیں۔ ایک مومن کا یہ حق نہیں کہ ہم سرکار کے دیدار کی خواہش کریں؟ کیا فائدے کی زندگی جو اتنی ہم نے گزار دی، رسول اللہ کا ہمیں دیدار میسر نہیں آیا۔ آخر دیدار میسر نہیں تو وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں کو حرام سے، اپنی آنکھوں کو ہم نے حرام سے بھر لیا۔ کہاں ناپاک جگہوں پر وہ جلوہ فرمائے؟ وہ تو جلوہ وہیں فرماتے ہیں جہاں پاکیزہ دل ہوا کرتے ہیں، جہاں پاکیزہ نگاہیں ہوا کرتی ہیں۔ آج ہمیں اسی چیز کی ضرورت ہے۔ کیا فائدے کی زندگی اگر ہم اپنے اخلاق کو نہ سدھار سکیں؟ پھر حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم نے شیطان کو تو پہچان لیا اور تم یہ کہتے ہو کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، مگر کام کرنے کی جب بات آتی ہے تو تم شیطان کے ساتھ چلے جاتے ہو، عمل کی جب بات آتی ہے تو شیطان کے ساتھ چلے جاتے ہو۔ دل مردہ ہونے کا سبب۔ اب پھر فرماتے ہیں کہ تم نے قرآن پڑھنا تو سیکھ لیا، کہتے ہو ہم قرآن پڑھتے ہیں، مگر احکام پر عمل کرنا تم نے چھوڑ دیا۔ اور پھر فرماتے ہیں تم نے جنت کو تو جان لیا، جنت کے حق ہونے کا تو اقرار کر لیا، مگر جنت میں جانے والے عمل کو چھوڑ دیا۔ جہنم کے حق ہونے کا اقرار تو کر لیا، جہنم کو تو پہچان لیا، مگر جہنم سے بچنے والے عمل کو تم نے چھوڑ دیا۔ موت کو تم نے پہچان لیا، موت کے حق ہونے کا تم نے اقرار کر لیا، مگر موت کی تیاری کرنا تم نے چھوڑ دیا۔ اور پھر فرماتے ہیں سنو، آج جو ہماری سب سے بڑی خامی ہے، تم نے لوگوں کے عیبوں کو دیکھنا اور اچھالنا شروع کر دیا اور اپنے عیبوں کو دیکھنا چھوڑ دیا، سدھارنا چھوڑ دیا۔ اپنے مردوں کو تم نے قبروں میں دفنانا تو جان لیا، دفنانے کے بعد عبرت پکڑنا تم نے چھوڑ دیا۔ یہ وہ 10 چیزیں ہیں جسے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، اور افسوس کی بات ہے کہ ہم یہ 10 چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمارے اخلاق کردار کے اندر یہ 10 چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔
کیا فائدے کی زندگی ہم اگر اس سے اصلاح نہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، زندگی بہت مختصر ہے، زندگی کو آپ بڑی نہ جانیں۔ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، خدا کی بارگاہ میں ہمیں سوال ہوں گے تو جواب دینا ہے، اس کی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اولیاء صالحین بزرگوں نے یہی پیغام ہمیں دیا ہے۔